नाज़रीन किराम, शोहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी कब्र से सीधा जहन्नम में जाएगी। रुकिए, ये वीडियो देखे बिना मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को बदल सकती है। मेरे प्यारे बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए एक खौफनाक हकीकत का इंकिशाफ करने जा रहा हूँ, जो शायद तुम्हारे दिल को दहला दे। आज का उन्वान है, शोहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि उसकी कब्र आज़ाब का गड्ढा बन जाएगी। ये 5 जुमले कब्र के अंदर उसके लिए सांप और बिच्छुओं की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जब ये सांप और बिच्छू उसे डंक मारेंगे तो वह 70 गज ज़मीन के नीचे की तरफ धंस जाएगी। ऐसी औरतें रोएंगी, चिल्लाएंगी, लेकिन कब्र पुकार कर कहेगी कि शोहर को 5 जुमले बोलने वाली औरतों का अंजाम यही होता है। मेरे प्यारे बहनों, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शोहर को कहे गए ये अल्फाज तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? बीवी की जुबान के ये 5 अल्फाज न सिर्फ शोहर के दिल को जख्मी करते हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श को भी हिला देते हैं। ये 5 जुमले बोलने वाली औरत जिस घर में भी जाती है, वहाँ से खुशियों के जनाजे निकल जाते हैं। ऐसी औरत का शोहर दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बावजूद हर वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है। वह सोचता है कि या अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मेरे लिए रोज़ी के दरवाजे बंद हो गए हैं। शोहर कहता है कि शादी से पहले मैं देने वालों में से था, लेकिन शादी के बाद लेने वालों की कतार और लाइन में क्यों खड़ा हो गया हूँ। लेकिन वह नादान ये नहीं जानता कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसकी बीवी ने 5 ऐसे गुनाह ज़रूर किए हैं जो उसके लिए मुश्किलात का सबब बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि वह कौन से 5 जुमले हैं जो हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देते हैं, जिनकी वजह से जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकती। लेकिन वह जुमले बताने से पहले मैं आपको एक इबरतनाक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। अगर हो सके तो ये वाक़या अपनी औरतों को ज़रूर सुनाइए, इंशाअल्लाह। यह वाक़या सुनने के बाद तुम्हारी औरतें इन 5 जुमलों से तौबा करेंगी और तुम्हारा घर सुकून और खुशी का गहवारा बन जाएगा। प्यारे बहनों, वह कहानी कुछ इस तरह है। दूर दराज के एक वीरान इलाके में एक बुलंद और ऊंचा पहाड़ खड़ा था। वह पहाड़ अपनी बुलंदी और सख्ती पर ज़र्ब करता था। उस पहाड़ के करीब एक पुराना और खामोश कब्रिस्तान था, जहां हर कब्र के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना दरख्त खड़ा था, जिसने सदियों की गवाही अपने अंदर समेट रखी थी। एक दिन उस पहाड़ ने उस दरख्त से कहा, ऐ दरख्त, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुना जो मेरे अंदर की सख्ती को मोम कर दे। मैं चाहता हूँ कि आज मेरा दिल देख ले और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं। दरख्त ने पहाड़ की बात सुनकर कहा, आओ सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत गुजार लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। वह लड़की हर वक्त अपने रब की बंदगी में मशगूल रहती थी, मगर अपने शोहर के सामने उसकी ज़ुबान से निकलने वाले 5 जुमले उसके तमाम नेकियों को बर्बाद कर गए। ये वह जुमले थे जिन्हें वह अपने शोहर को बड़े शौक से बोलती थी, और वही जुमले उसकी बीवी के लिए दर्दनाक अजाब का सबब बन गए। आज भी उसकी कब्र से खौफनाक आवाज़ें आती हैं जो उसकी कब्र के अंदर होने वाले अजाब की गवाही देती है। पहाड़ ने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या वह जुमले वाकई इतने खतरनाक थे? दरख्त ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, कुछ जुमले होते ही खतरनाक थे, और उसके अंजाम की कहानी सुनकर तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि इबरत का सबक भी देती है। दरख्त ने गहरी आवाज़ में कहना शुरू किया, ऐ पहाड़, अब सुनता जा और मैं तुझे सुनाता जाऊं। ये जो कब्रिस्तान मेरे नीचे सदियों से आबाद है, मैंने यहाँ न जाने कितनी कहानियाँ देखी और कितने दर्दनाक वाक़ियों का गवाह बना हूँ। उनमें से एक कहानी ऐसी है जो आज भी मेरे पत्तों को कांपने पर मजबूर कर देती है। फिर दरख्त ने कहा, एक बार ऐसा हुआ कि सर्दियों का मौसम था, हर तरफ धुंध फैली हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उस रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इस पूरे कब्रिस्तान की खामोशी को चीखों और सिसकियों से तोड़ दिया। तो उसी कब्रिस्तान में एक कब्र खोदने वाला रहता था,
جو दिन रात कब्रें खोदने का काम करता था, उसके हाथ सख्त और उसका दिल बिल्कुल बेहिस हो चुका था, क्योंकि वह हर रोज कब्रों का सामना करता था। एक दिन उसने 3 कब्रें खोदने का इरादा किया। पहली कब्र खोदी तो उसे बड़ी सुकून और इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया, जैसे ये उसके लिए एक आम काम हो। फिर दूसरी कब्र भी इसी तरह सुकून और इत्मीनान से तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही उसने तीसरी कब्र खोदना शुरू किया, एक अजीब और खौफनाक कैफियत ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे और दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया। ऐसा लगता था जैसे उस कब्र के अंदर कोई गहरी और खतरनाक बात छुपी हुई हो। मैंने खुद देखा कि सख्त सर्दी के मौसम में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसका जिस्म जैसे पत्थर पत्थर थरथरा रहा हो। वह बार बार जमीन को देखता और फिर आसमान की तरफ नजर उठाता। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर डाल दिया गया हो। दरख्त ने कहा, ये कब्र जिस शख्स के लिए खोदी जा रही थी, वह एक ऐसी औरत थी जो बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन उसकी जुबान से निकले वह 5 जुमले आज भी उसकी कब्र के अंदर अजाब की शक्ल में गूंजते हैं। ये जुमले न सिर्फ उसकी ज़िंदगी के लिए बल्कि उसकी आखिरत के लिए भी बर्बादी का सबब बन गए। दरख्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐ पहाड़! कब्र खोदने वाला थक हार कर एक तरफ बैठ गया। उसने कब्र तो पूरी कर ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। वह अपनी सांसें बहाल करने के लिए एक तरफ सुकून से बैठा और जनाजे के आने का इंतज़ार करने लगा। दरख्त ने कहा, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक मैंने आसमान से 2 फरिश्तों को ज़मीन पर उतरते देखा। वह रोशनी के बादलों में लिपटे हुए थे और सीधे उस कब्र की तरफ बढ़ रहे थे जो कब्र खोदने वाले ने अभी पूरी की थी। एक फरिश्ता कब्र के सरहाने खड़ा हो गया और दूसरा पैर वाली तरफ। उनकी मौजूदगी ने कब्रिस्तान के सन्नाटे को एक अजीब राहत से खामोशी में बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी हकीकत यहाँ उजागर होने वाली है। सरहाने वाले फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते की तरफ देखा और कहा, लिखो। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, क्या लिखूं? पहले फरिश्ते ने गहरी आवाज में कहा, इस कब्र के बारे में लिखो कि ये 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी होगी। पैरों वाली तरफ खड़े फरिश्ते ने एक छोटी सी कापी और कलम निकाली। उसने कांपते हुए हाथों से कापी पर लिखना शुरू किया कि ये कब्र 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी होगी। दरख्त ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ऐ पहाड़! वो फरिश्ते उस कब्र का काम खत्म करने के बाद पहले कब्र से दूसरी कब्र की तरफ बढ़ गए। दूसरी कब्र के सिरहाने पहुंचकर पहले फरिश्ते ने कहा, लिखो। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, क्या लिखूं? पहला फरिश्ता गहरी आवाज में बोला, इस कब्र के बारे में लिखो कि ये ता हद निगाह वसी होगी, मतलब जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये कब्र खुली और कुशादा होगी। दूसरे फरिश्ते ने कहा, अपना कलम निकाला और कापी पर लिखना शुरू कर दिया, ये कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी। पहाड़ ने बेचैनी से पूछा, तो वही तीसरी कब्र की जिसमें कब्र खोदने वाले पसीने से सराबोर हो गया था, इसके बारे में फरिश्तों ने क्या लिखा? दरख्त ने कहा, जब फरिश्ते उस तीसरी कब्र के पास पहुंचे तो पहले फरिश्ते ने कहा, अब इस कब्र के बारे में लिखो। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, क्या लिखूं? पहले फरिश्ते ने अपने हाथ की 2 अंगुलियां खोली और उनके बीच के फासले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कब्र के बारे में लिखो कि ये सिर्फ इतनी ही चौड़ी होगी जितना ये 2 अंगुलियों का फासला है। दूसरा फरिश्ता ये सुनते ही कांप गया, लेकिन उसने कांपते हाथों से कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, यह कब्र 2 अंगुलियों के फासले जितनी तंग होगी। पहाड़ ने हैरत और खौफ से कहा, ये कैसे मुमकिन है? कब्र इतनी तंग कैसे हो सकती है? दरख्त ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या इसी औरत की कब्र थी जो अपनी इबादत गुजार के बावजूद अपनी जुबान की वजह से अपने लिए अजाब खरीद चुकी थी? उसकी कब्र के बारे में जो लिखा गया वह उसके अंजाम का आगाज था। दरख्त ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐ पहाड़! जब वह फरिश्ते तीनों कब्रों के बारे में लिखकर आसमान की तरफ लौट गए तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अब ये देखूं कि उन कब्रों में कौन दफन होने वाला है। कब्रों के हालात तो मेरे सामने वाज़े हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर आने वाले लोगों की कहानी जानना अभी बाकी थी। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि कब्रिस्तान की खामोशी को एक जनाजे के दाखिल होने की आवाज़ ने तोड़ दिया।
میں نے اپنی نظریں اس طرف مرکوز کی اور جو منظر دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس جنازے کے ساتھ صرف 8 لوگ تھے۔ 4 لوگوں نے چارپائی کو کندھا دیا ہوا تھا اور 4 لوگ ان کے پیچھے خاموشی سے چل رہے تھے۔ پہاڑ نے حیرانی سے پوچھا، صرف 8 لوگ جنازے کے ساتھ؟ اتنے کم لوگ کیوں تھے؟ درخت نے جواب دیا، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کس کا جنازہ ہے جس کے ساتھ اتنی کم تعداد میں لوگ ہیں۔ خیر، جیسے ہی وہ جنازہ قبرستان کے اندر آیا تو ان لوگوں کے لیے قبر کھودنے والے سے ایک قبر خریدی۔ قبر کھودنے والے نے ان سے پوچھا، یہ کس کی میت ہے اور جنازے میں صرف 8 لوگ کیوں ہیں؟ جنازے میں شامل ایک شخص نے جواب دیا، یہ ہمارے محلے کا سب سے بڑا غریب آدمی تھا۔ اس کی غریبی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا کہ کسی بھی امیر شخص نے اس کے جنازے میں شریک ہونا تو دور، اس کی خبر تک لینا گوارا نہیں کیا۔ یہ دولت کا غریب ضرور تھا لیکن سجدوں کا غریب نہیں تھا، اور ہم اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہم نے اس کی عبادت گزاری اور انسانیت کے ناطے اس پر رحم کیا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور یہاں لے آئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا، یہ کیسا نصیب ہے۔ دنیا کے لیے یہ شخص غریب تھا لیکن اس کی قبر کے حالات تو کسی بادشاہ سے بھی بڑھ کر تھے۔ وہ لوگ اس غریب شخص کو پہلی قبر میں دفن کرنے لگے، وہی قبر جس کے بارے میں فرشتوں نے لکھا تھا کہ یہ 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی ہوگی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے دفن کرنا شروع کیا، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ شخص دنیا کے لیے چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ تھا، لیکن اس کا دل اور اس کے نیک عمل اسے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا بلند مقام عطا کر گئے تھے۔ درخت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، پہلی قبر کے واقعات کے بعد میں ابھی حیران ہی تھا کہ ایک اور جنازہ قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ جنازہ نظر آیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ اب منظر یقین سے باہر تھا کہ اس جنازے میں صرف 4 لوگ شامل تھے، اور وہ بھی صرف چارپائی کو کندھا دینے والے پانچواں شخص تو تھا ہی نہیں، جنازے کے پیچھے کوئی دعائے مغفرت کرنے والا بھی موجود نہ تھا۔ جب وہ لوگ قبرستان کے اندر آئے تو انہوں نے قبر کھودنے والے سے دوسری قبر خریدی۔ یہ وہی قبر تھی جس کے بارے میں فرشتوں نے لکھا تھا کہ یہ تا حد نگاہ کشادہ ہوگی۔ درخت نے کہا، اس جنازے کی حالت دیکھ کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون شخص ہے جس کے جنازے میں اتنی کم تعداد میں لوگ ہیں اور جس کی قبر کو فرشتوں نے اتنی وسیع اور کھلی ہونے کا درجہ دیا۔ قبر کھودنے والے حیرانی سے ان 4 لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے اور اس کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں آئے؟ ان 4 نے جواب دیا، ہم بھی اسے نہیں جانتے۔ یہ ایک پردیسی شخص ہے جو اس دیش میں اکیلا تھا اور پردیس میں ہی مر گیا۔ اس کا کوئی عزیز یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے صرف انسانیت کے ناطے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور یہاں دفن کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ یہ سن کر شاید قبر کھودنے والے کے دل میں بھی انسانیت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان لوگوں کی مدد کی اور قبر کی تیاری میں لگ گیا۔ درخت نے کہا، اے پہاڑ، اس پردیسی کا اکیلا جنازہ اور اس کی کہانی میرے لیے بھی عبرت کا سبق بن گئی۔ اس نے ان لوگوں سے قبر کی مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ قبر تمہیں مفت میں دے رہا ہوں، میں بھی اس کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پھر درخت نے کہا، اے پہاڑ، یہ وہی قبر تھی جس کے بارے میں فرشتوں نے لکھا تھا کہ تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ ہوگی۔ ان لوگوں نے اس پردیسی کو دفن کیا اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ درخت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، اب میں تیسری قبر کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا، کیونکہ یہ وہی قبر تھی جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ 2 انگلیوں کے فاصلے جتنی تنگ ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا گنہگار شخص ہوگا جس کے لیے اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک اور جنازہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس جنازے کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا جس میں بادشاہ، وزیر، مشیر اور تمام چھوٹے بڑے لوگ شامل تھے۔ دنیا کے سب سے امیر اور با اثر لوگ اس
دنیا کی سب سے امیر اور بااثر لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ جنازے کا رعب اور دبدبہ اتنا زبردست تھا کہ میں سوچنے لگا یہ کس کا جنازہ ہو سکتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ علاقے کے سب سے بڑے نمبردار کی بیوی کا جنازہ تھا۔ وہ عورت جو دنیاوی لحاظ سے مال و دولت کی مالک، طاقتور اور سب سے بلند مقام رکھنے والی تھی۔ جنازے کے لوگ قبرستان میں آئے اور تیسری قبر خریدی، وہی قبر جس کی سختی اور تنگی پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ جب انہوں نے اس عورت کو اس قبر میں دفن کیا اور لوگ واپس جانے لگے تو میں حیرت اور الجھن میں پڑ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے گھر کی مالکن اور اس کے لیے اتنی تنگ اور چھوٹی قبر مقرر کی گئی۔ درخت نے گہری اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے پہاڑ! جب لوگوں کا ہجوم نمبردار کی بیوی کو دفن کر کے وہاں سے روانہ ہوا تو قبرستان پر خاموشی چھا گئی۔ رات کا وقت آ گیا، چاند کی مدھم روشنی قبرستان پر پڑ رہی تھی، لیکن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس عورت کی قبر کی طرف متوجہ تھا اور تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ اس قبر کی مٹی ہل رہی تھی۔ قبر کے اندر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، ایسی آوازیں جنہیں سن کر میرا دل دہلنے لگا۔ وہ آوازیں درد اور تکلیف سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی رحم کی فریاد کر رہا ہو۔ یہ منظر میری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں جو ہمیشہ سیدھا کھڑا تھا، اس خوفناک منظر کو دیکھ کر میری شاخیں جھک گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہو اور میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، یا اللہ، یہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کی قبر پہلی رات سے ہی عذاب کا گڑھا بن گئی؟ پہاڑ نے سچائی سے پوچھا، درخت، کیا تمہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون سا گناہ تھا؟ درخت نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے جانا کہ یہ گناہ اس کی زبان سے نکلنے والے وہ 5 جملے تھے جو وہ اپنے شوہر کو کہتی تھی۔ یہ جملے چھوٹے تھے مگر ان کے اثرات بہت بڑے تھے۔ یہ جملے اس کے شوہر کے دل کو چھلنی کرتے تھے۔ پھر درخت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے پہاڑ! ایک دن ایسا ہوا کہ اس قبرستان کے قریب سے ایک اللہ کے نبی کا گزر ہوا۔ وہ نبی اللہ کے مقرب بندے تھے اور ان کی نظریں حقیقتوں کو جاننے والی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے خوفناک آوازیں سنی، ان کا دل دہل گیا۔ یہ آوازیں ایسی تھی کہ سننے والے کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فوراً زمین پر سجدہ کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر وہ اس قبر کے قریب گئے جو عذاب کا گڑھا بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی اور بلند آواز سے کہا، اے مرد اللہ کے حکم سے زندہ ہو اور قبر سے باہر آ۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے قبر کی مٹی ہلنے لگی اور قبر اچانک پھٹی۔ ایک عورت مٹی سے لپٹی ہوئی بے حال اور ڈری ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ اس کا حال اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے والے کا دل دہل جائے۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی زبان پر ایک بڑا سا بچھو بیٹھا تھا جو بار بار اسے ڈنک مار رہا تھا۔ ہر ڈنک کے ساتھ وہ عورت چیخیں مار رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نظریں اس پر جمع کر پوچھا، اے عورت، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے تجھے اس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا کر دیا؟ جلدی بتاؤ تاکہ اس گناہ کی حقیقت کو لوگ جان سکیں اور اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ وہ عورت کانپتے ہوئے اور درد بھری آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، میں نے دنیا میں ایک ایسا گناہ کیا تھا جس نے میری نیکیاں مٹا دی اور میرے لیے یہ عذاب تیار کر دیا۔ میں اپنے شوہر کو ہمیشہ وہ 5 جملے کہا کرتی تھی جنہوں نے نہ صرف اس کا دل دکھایا بلکہ میری آخرت بھی تباہ کر دی۔ درخت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے پہاڑ! اللہ کے نبی نے جب اس عورت سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو وہ عورت شدت درد سے تڑپتے ہوئے بولی، یا حضرت، میں نے دنیا میں ایک بہت بڑے گھر کی مالکن تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ہر آسائش فراہم کی تھی۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی زبان اور اپنے رویے سے ایسے 5 گناہ کیے جو میرے لیے عذاب کا سبب بن گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عورت، جلدی بتاؤ وہ کون سے جملے تھے جنہوں نے تجھے اس انجام تک پہنچا دیا؟ عورت نے سر جھکا کر کہا، یا حضرت، میرا پہلا جملہ یہ تھا،
میں اپنے شوہر کو کہتی تھی تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ دن بھر محنت کر کے گھر آتا یا کسی مشکل سے دوچار ہوتا۔ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے بہت کڑے الفاظ استعمال کیا کرتی تھی۔ یا حضرت یہ جملہ زبان سے نکل کے میرے شوہر کے دل کو چھید دیتا۔ اس کی خاموشی، اس کی جھکی ہوئی نظریں اور اس کی تھکان میری نظروں سے اوجھل رہتی۔ میں نے کبھی اس کی محنت کی قدر نہیں کی اور نہ یہ جانا کہ اس کے دل پر ان الفاظ کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حضرت یہ دنیا ایک کچے گڑھے کی مانند ہے جو وقت کے پانی میں بہتا رہتا ہے۔ ایک کچے گڑھے کو سنبھالنے کے لیے صبر، محبت اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر کے دل کو ایسے چھلنی کیا جیسے کسی پتھر کو پانی میں مارا جائے۔ پانی میں پتھر کے گرنے سے لہریں تو پیدا ہوتی ہیں، مگر وہ لہریں کبھی واپس نہیں آتی۔ میرے الفاظ بھی ویسے ہی تھے، دل کو چیرتے ہوئے گزر جاتے تھے اور پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ جاتے تھے جو کبھی نہ بھرا۔ پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل ایک آئینے کی طرح ہے۔ اگر آپ اسے توڑ دیں تو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں آپ کی اپنی ہی بگڑی ہوئی تصویر نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے دل کو توڑا اور آج ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی کرچیاں میری قبر میں میری روح کو چھلنی کر رہی ہے۔ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، یا حضرت، میرا دوسرا جملہ یہ تھا، میں اپنے شوہر کو کہتی میرے ماں باپ کے گھر میں میں زیادہ سکون تھا، تم نے تو میری زندگی عذاب بنا دی۔ یہ جملہ میں اپنے شوہر کے سامنے بار بار بولتی تھی۔ جب کبھی مجھے ان کی کوئی بات پسند نہ آتی یا کوئی چھوٹی سی بھی کمی محسوس ہوتی، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ الفاظ ان کے دل پر کس طرح وار کرتے ہوں گے۔ میں نے سکون کو اپنے شوہر کی محبت اور محنت میں تلاش کرنے کے بجائے اپنی زبان سے ایسا زہر گھولا جس نے نہ صرف ان کی خوشیوں کو چھین لیا بلکہ میرے لیے آج قبر کے اندر عذاب کا سبب بن گیا۔ یاد رکھو، اگر زبان سے نکلنے والے الفاظ محبت کے ہوں تو وہ زخموں کا مرہم بن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زہر سے بھرے ہوئے ہوں تو وہ قبر تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، یا حضرت، میرا تیسرا جملہ یہ تھا، تمہیں عقل ہی نہیں، تم ہر کام میں ناکام ہو۔ یہ جملہ میں اس وقت کہتی تھی جب کوئی چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا یا میرے شوہر کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں نے کبھی بھی ان کے دل کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کے حوصلے کو توڑتی رہی۔ عورت نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا حضرت، میرا چوتھا جملہ یہ تھا، میرے لیے تو دوسروں کے شوہر زیادہ اچھے ہیں۔ میں یہ جملہ اس وقت کہتی تھی جب میرے دل میں لالچ آ جاتا اور میں دوسروں کی زندگیوں کو اپنی زندگی سے بہتر سمجھنے لگتی۔ میں اپنے شوہر کی محنت، ان کی محبت اور ان کی کوششوں کو حقیر جانتی تھی اور دوسروں کی چمکتی ہوئی زندگیوں کا ذکر کر کے ان کے دل کو چھلنی کرتی رہتی تھی۔ میرے یہ الفاظ ان کے دل پر وہ بوجھ بن گئے جو وہ کبھی مجھ سے کہہ نہ سکے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، یا حضرت، میرا پانچواں اور سب سے خوفناک جملہ یہ تھا، کاش میں تمہارے ساتھ شادی نہ کرتی۔ یہ جملہ میں غصے میں کہتی تھی، بنا یہ سوچے کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے۔ یا حضرت، میرے یہ الفاظ میرے شوہر کے دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محبت اور ان کی وفاداری، سب کو میں نے اپنے اس ایک جملے سے ٹھکرا دیا۔ میں نے انہیں ایسا محسوس کرایا جیسے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ حضرت، یہ جملہ میرے لیے سب سے زیادہ عذاب کا سبب بنا، کیونکہ یہ جملہ نہ صرف میرے شوہر کے دل کی توہین تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بھی۔ نکاح اللہ کی طرف سے ایک مقدس بندھن ہے اور اس بندھن کو حقیر جاننا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ عورت نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی کہانی ختم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یہ جملے صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ زہر ہے جو دلوں کو کھا جاتے ہیں اور رشتوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ورنہ یہی زبان قبر میں اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ میرے پیارے بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 جملوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین۔
دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور زیادہ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔